السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور افتخار اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج جو میرے ساتھ پرسنالٹی ہیں آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہے، کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہیں، ایز این اینکر بھی کام کر رہی ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں، کپل کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ویڈیوز سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر نبیہہ کو۔ ڈاکٹر نبیہہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ مجھے بتائیں ڈاکٹر نبیہہ کہ زیادہ کیا چیز انجوائے کر رہی ہیں، اینکرنگ کو یا پھر جو آج کل فیم مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا گائیڈ کر رہی ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہیں؟ اسپیشلی آپ زیادہ، میں نے بھی جو آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ میرج کاؤنسلنگ پہ ہیں، مرد اور عورت پہ ہیں، میاں بیوی پہ ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ زیادہ انجوائے کر رہی ہیں اپنا پروفیشن یا پھر ایز این اینکر انجوائے کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں جو ہے نا وہ دونوں ہی پروفیشن انجوائے کر رہی ہوں، کیونکہ ایز این اینکر پرسن، ایز اے جرنلسٹ بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک ورتھ ہوتی ہے، آپ خود اینکر اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی قابل احترام اور معتبر شعبہ ہے اینکر کا، اور اس میں جو رسپیکٹ اور جو عزت آپ کو ملتی ہے وہ شاید آپ کو کسی اور شعبے میں اتنی عزت نہیں ملتی۔ بالکل ایسے تو ہر کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ چلیں یہ تو آپ نے آج کلیئر کر دیا ہے کہ جو لوگوں کو بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں میڈیا کی فیلڈ کے، تو آپ نے یہ بتا دیا کہ واقعی قابل احترام شعبہ ہے، قابل احترام شعبہ ہے، بالکل۔ ویسے لوگ ڈرتے بھی ہیں، ڈرتے بھی، جی ڈرتے ہیں، اینکر پرسن سے تو زیادہ ڈرتے ہیں اور مجھ سے کافی ڈرتے ہیں۔ کافی آپ کے ایسے سیاستدان ہیں جو میرے پروگرام میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ وہ بس مسئلہ یہ ہے کہ میں سچ زیادہ بولتی ہوں، پورا سچ بولتی ہوں الحمدللہ، اور مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ کس کا تعلق کس جو ہے وہ کیٹیگری سے ہے، کس پارٹی سے ہے۔ جو اچھا کام کر رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، جو اچھا کام نہیں کر رہا وہ کیوں نہیں کر رہا۔ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ٹیکس پیئر ہیں، تو پھر ہمیں جواب بھی چاہیے۔ مختلف محکموں کی کارکردگی پہ میرا پروگرام چلتا ہے پورا سچ، اور اس میں جتنے آپ کی محکموں کی کارکردگیاں باضابطگی ہیں وہ سب میں سامنے لے کر آتی ہوں۔ سچ کی بات آپ کر رہی ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے ریلیشن شپس میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا جھوٹ بول کے رشتہ بچتا ہو تو وہاں پہ جھوٹ بول لیں۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے، ایک بات یہ بھی تو ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ اصل میں سمجھتی ہوں کہ رشتہ نبھانے کے لیے نا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سچ بول کے رشتہ نبھائیں۔ جتنا اچھا آپ جو ہے وہ رشتہ سچ بول کے نبھا سکتے ہیں، دنیا میں کوئی طاقت آپ کو جو ہے وہ جھوٹ بول کے اس رشتے کو نبھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر سچ ایسا ہو کہ آپ ڈائجسٹ نہ کر پائیں؟ سچ ایسا ہی ہوتا ہے جو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، سچ ایسا ہی کڑوا ہوتا ہے جو برداشت نہیں ہوتا، لیکن سچ بولنا ہے، آپ نے سچ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ نے اپنے سچ کے ساتھ اپنی زندگی کو ایسوسیٹ کرنا ہے تو آپ کسی مقام تک پہنچیں گے، ورنہ جھوٹ بول کر آپ کبھی کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ ٹھیک ہے نبیہہ، مجھے یہ بتائیں کہ ایک زیادہ تر اب ہم یہ ہماری جو اگلی جنریشن ہوگی اس میں تمام خواتین جو ہیں وہ جاب کر رہی ہوں گی۔ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں کہ میں نے اسی طرح میں نے اپنے شو میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے انٹرویو کیا تو دونوں میاں بیوی تھے، وہ کام کر رہے تھے، ورکنگ وومن تھی، وہ بھی ظاہر ہے دونوں مل کے چلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک کام کرتا ہے تو ضروریات پوری ہوتی ہیں، جب دو کام کرتے ہیں تو خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کچھ میں نے بھی دیکھا کہ آپ کو ایک دم سے پروفیشنل جیلسی ہو جاتی ہے میاں بیوی کو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کی جو بیوی ہے یا آپ کی بیگم ہے، آپ کا لائف پارٹنر آپ سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہو یا آپ سے زیادہ کما رہا ہو، تو یہاں پہ یہ جیلسی کیوں آتی ہے؟ دیکھیے، مرد کی ہمیشہ سے ایک نیچر ہے کہ مرد اپنے سے کمتر عورت کے ساتھ تو زندگی گزار سکتا ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ تو زندگی گزار سکتا ہے جو مظلوم ہے، لیکن ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی، ایک پڑھی لکھی باشعور عورت کے ساتھ ایک مرد کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کا جو شعور ہے نا وہی اس کے آڑے آ جاتا ہے عورت کے، وہ شعور ہضم نہیں ہو رہا ہوتا شوہر سے، شوہر اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ قابل کیوں ہے، میری بیوی مجھ سے زیادہ جو ہے وہ کیپیبل کیوں ہے، میرے سے زیادہ اس کی سیلری کیوں ہے۔ یہ وہ احساس کمتری کے معاملات ہیں جو شوہر کبھی بیان بھی نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ عورت ہر صورت میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہے، اور اب اگر اس کی سیلری زیادہ ہے یا اس کو مقام مل گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ اپنا رشتہ بچا لے یا پھر اپنی جاب یا اپنا کام بچا لے، اپنا مقام بچا لے؟ دیکھیں، مقام جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے، آپ کی سیلری، آپ کی جاب کے معاملات یہ سب آپ کے نصیب سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کتنا کمائیں گی، آپ کے نصیب میں کتنا رزق ہے، کیا پتا کہ جس بندے کو جو ہے وہ رزق مل رہا ہے وہ اسے کس کی قسمت کا مل رہا ہے۔
تو جس کی قسمت کا آپ کو رزق مل رہا ہے آپ کو تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا نا. تو شوہروں کو چاہیے کہ اگر بیویاں کماتی ہیں اور ان سے زیادہ اور اچھا کماتی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں, ان کے ساتھ مل کر جو ہے اکوموڈیٹ کریں, نہ کہ ان کی سیلری سے جیلسی فیل کریں, نہ کہ ان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان سے جھگڑا یا فساد گھر میں جو ہے وہ برپا کریں, بلکہ ان کے شانہ بشانہ چلیں, انہیں بیک اپ کریں, ان کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے سچویشن میں لے کر آئیں تاکہ وہ مزید نکھر کے سامنے آ سکیں ان کی صلاحیتیں اور وہ کام کر سکیں. دیکھیں ایک بیوی اگر اچھے پیسے کمائے گی تو وہ خود ہی تو نہیں اپنے اوپر خرچہ کر لے گی نا, ظاہر ہے گھر پہ خرچہ کرے گی, بچوں پہ, شوہر پہ کرے گی. سوشل میڈیا میں بھی بہت زیادہ یوز کرتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں, آپ جیسے لوگ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عورت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ایک دم اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں کام کر سکتی ہوں. سب عورتیں ایسا نہیں سوچتی, سب عورتوں کی ایسی سوچ نہیں ہے. لیکن بیک آف مائنڈ جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کہ شادی کرنے جا رہی ہو تو اب تمہیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, کوشش کرو کہ کام کرو, یہ جو تمہاری پڑھائی ہے وہ ضائع نہ ہو. بالکل. پہلے تو ایسے کہا جاتا تھا کہ شادی ہو گئی ہے, یہ جو پڑھایا اس لیے جاتا تھا کہ بچوں کو اچھا پڑھائے گی, ٹیچرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. لیکن اب لڑکیوں کو اس لیے خواتین کو پڑھایا جا رہا ہے کہ تاکہ اگر وہ سسرال میں جاتی ہیں یا ان کو کوئی مستقبل میں کوئی مصیبت آتی ہے, پرابلم آتی ہے, تو وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکے, انڈیپینڈنٹ ہو سکے. بالکل صحیح. دیکھیں بچوں کی اپنی جو شادیاں ہیں نا, اور خاص طور پہ بچیوں کی, بیٹیوں کی شادیاں کریں ہی ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی بیٹی کی تعلیم کو ضائع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. گول روٹی بنانے سے عورت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی, روٹی بنانا آنی چاہیے, کچن کے کام آنے چاہیے, میں نہیں کہتی کہ نہیں آنے چاہیے, آپ کو گھر گرستی آنی چاہیے, لیکن اگر آپ جو ہے وہ چولہا چکی کروانے کے لیے ایک خاتون کی جو ہے وہ اسٹڈیز اس کے باشعور ہونے کو آپ جو ہے وہ چولہے چکیوں میں جھونک دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس ہمارے گھر کا کام کرو اور ہمیں سارا دن جو ہے وہ کھانا پکا کے دے جاؤ, تو ایک باشعور عورت تو یہ نہیں کرے گی, اس کی تو لڑائی ہے آپ کے ساتھ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم شادی ہوتی ہے, شادی وہی کریں. آپ یہ سوچ سمجھ کے والدین کو چاہیے بیٹیوں کے کہ اگلے بندوں سے بات کر کے شادی کریں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اگر ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, پائلٹ ہے, تو وہ اپنا کیریئر نہیں چھوڑے گی, وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کرے گی. آپ کو اگر اس کو لے کے جانا ہے تو لے جائیں, نہیں تو جو نہیں, جس کو منظور ہوگا وہ لے جائے گا. لیکن اگر وہ کہیں رشتے آئیں اور وہ کہیں کہ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو مت کریں. ماں باپ اگر کہیں کہ ہم کیا ان کو ساری زندگی بٹھا کے رکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ہمیشہ, میرے پاس ایک کیس آیا, انہوں نے کہا جی وہ کرایہ دار تھے, انہیں کہیں گھر چاہیے تھا اور وہ اس چیز سے بڑے ڈپریشن میں تھے کہ جہاں جاتے تھے وہاں نیچے مالک مکان رہتے تھے اور انہیں اوپر والا پورشن چاہیے ہوتا تھا. تو وہ مالک مکان کی نا مختلف قسم کی جو ہے وہ جی اتنا سامان آنا چاہیے, اتنے لوگ ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بندہ بیچارہ بہت پریشان تھا, اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, کیسے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو, اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ وہ اکیلا, اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ اکیلا گھر لے لے, تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا یہ معاملہ. اس نے کہیں سے میرا نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کیا. ڈاکٹر صاحب میں پریشان ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کے پاس نیا سامان ہے یا آپ کے پاس نئی چیز ہے تو آپ یہاں شفٹ ہو سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں شفٹ ہو سکتے. میں نے کہا جو انسان آپ کو ابھی شرائط رکھ رہا ہے وہ انسان آپ کو بعد میں بہت تنگ کرے گا. سامان اٹھا کے آپ اس گھر میں چلے تو جائیں گے, لیکن اس کو بھگتیں گے کیسے جو پہلے ہی اتنا سنکی انسان ہے یا پہلے ہی اتنے سنکی گھر والے ہیں کہ جو آپ کو سائیکی ان کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اپنی شرائط رکھ رہے ہیں, ایسے نہیں ایسے رہنا ہے, ایسے نہیں ایسے رہنا ہے. تو بھائی یا تو اپنے کرائٹیریا سیٹ کر لیں. تو بیٹی دیتے ہوئے کسی کے گھر میں کیا سوچ, کیا دیکھنا چاہیے؟ یہ مثال دینے کا مقصد یہی تھا کہ بیٹی دیتے ہوئے ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی اس گھر میں دے جہاں آپ کی بیٹی کی عزت ہو, جہاں آپ کی بیٹی کی عزت کرنے والا شوہر ہو. اور اگر بیٹیاں خود سے شادی کرتی ہیں تو دیکھیں والدین پھر اس میں نہیں آتے, پھر والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی پسند سے شادی کی ہے تو پھر خود ہی بھگتو. اور پسند کی شادی کے 100% چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں لڑکی کو بہت سروائیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ والدین بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. گناہ نہیں ہے, انفیکٹ اسلام میں پوچھا گیا ہے کہ بار بار محبت اندھی ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کو ایسے بندے سے محبت ہو جاتی ہے جس کا پیار دیکھ کے, محبت دیکھ کے, اس کا ایٹیٹیوڈ لیول دیکھ کے, اس کی پرسنالٹی دیکھ کے آپ لڑکیاں جو ہے وہ اس پہ فدا ہو جاتی ہیں. لڑکیاں کچھ اور دیکھتی نہیں ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ میری ہی بات کر رہی ہیں. آپ نے بھی ایسی شادی کی ہے؟ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایسے ہی شادی کی تھی اور مجھے جب یہ میرا معاملہ تھوڑا اٹھا تو انہوں نے پوچھا سب نے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ پہلے سے 3 دفعہ شادی شدہ ہے, مطلب طلاق ہوئی بھی ہے, ریزن کیا ہوگی کہ اس نے 3 عورتوں کو چھوڑ دیا اور تم نے پوچھا بھی نہیں. میں نے کہا آئی تھنک میں نے ٹرسٹ کیا. آپ نے کیا دیکھا ان میں, کیا تھا ایسا شادی سے پہلے؟ شادی سے پہلے ایسے تھا کہ ایک
میں نے ان میں دیکھا کہ دیندار بندہ ہے, اچھا گڈ لکنگ بھی ہے, اچھا نارمل مناسب کما بھی لیتا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں ان میں دیکھی تھی اور میں نے کہا آئی تھنک دس از انف, کیونکہ مجھے بہت زیادہ یہ نہیں چاہیے تھا کہ میں بہت کسی امیر گھر میں شادی لیکن وہ اپنی شادی شدہ لائف میں جو ہے وہ کمفرٹ میں نہیں تھے, 3 عورتوں کو چھوڑ چکے ہیں. 3 عورتوں کو چھوڑ چکے ہیں اور میری شادی بھی تقریباً اینڈ کی طرف ہی ہے. اچھا آپ کی لیکن ہماری اس میں میں کیونکہ ہم وی آر اینکرز تو ہم طے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. پہلے تو میں نے اتنا نہیں کیا, لیکن جب میں نے اب کوشش کی اور میں طے تک پہنچی تو میں ان کی ایکس وائف تک پہنچ گئی. میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص اور ایسی فیملی سے نجات ہی ہمارا حل ہے. بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی مجھے. ان میں ایک ہی ریزن تھی اور وہ تھی کہ ان کی بھی یہی بات تھی, دوسری والی شک کرتے ہیں, تیسری والی نہیں شک نہیں کرتے, نہ میں نے کبھی کیا نہ انہوں نے کبھی شک کیا. اچھا تو دوسری اور تیسری سے بات مجھے یہ ملی کہ نند. اب مجھے یہ بتائیں کہ میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کے گھر والے ہیں سسرال والے, اچھا میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو دکھائی بھی تھی. نند کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, بڑا اہم رول ہوتا ہے. میں کہتی ہوں 2 لوگوں کو لڑوانے میں اگر یہ بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہنا شروع کر دیں نا اور بھائیوں کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ 2 دفعہ خود طلاق یافتہ ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ 3 بیویاں چلی گئی, چوتھی میں ہوں, میرا بالکل اینڈ ہونے والی ہے. لیکن ریزن ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے نند. مجھے لگتا تھا شاید مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نند کی وجہ سے میرا رشتہ خراب ہو رہا ہے, لیکن پہلے 3 کا بھی رشتہ نند کی وجہ سے خراب ہوا. تو اب اسلام کے قانون کے مطابق جب میں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی, میری کوشش تھی کہ تیسری بیوی بھی آ کے بولے, سب نے کہا وہ تو قانون کے مطابق شادی کر رہا ہے اور طلاق دے رہا ہے, اس میں اسے کوئی بھی قانون نہیں پکڑ سکتا. یہاں پہ مجھے چپ لگ گئی, اب یہاں پہ میں کیا کر سکتی ہوں. اب ریزن ہے کہ یہ نند سسرال والے, ویسے تو جب کوئی عورت آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو تم ساس سسر کی خدمت کر لو گی تو یہ تمہاری تربیت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ایک بیوی جو ہے وہ نوکری پہ جا رہی ہے, اگر آپ اس کا بچہ تھوڑی دیر سنبھال لیں گے اس میں آپ کو پرابلم کیوں ہوتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا زیادہ تر ورکنگ وومن کے بچے جو ہیں وہ امی کے گھر ہوتے ہیں, وہ امی کے گھر چھوڑتی ہیں پھر نوکری پہ جاتی ہیں. تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈ, ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیے سسرال والے جو ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا امی کا حق ہے. وہ اگر نانی ہے تو نانی کا ہی حق نہیں ہے کہ بیٹی کا بچہ جو ہے وہ نانی سنبھالے گی, دادی بھی سنبھال سکتی ہیں اور جو ہے وہ پھپھو بھی سنبھال سکتی ہیں. اب میری جو بھابھی ہے اس کا بیٹا ہے چھوٹا, بہت شرارتی ہے وہ, اور وہ اکثر اوقات جب کہیں جائے گی تو وہ صرف مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے کہ آپ ہی کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی تو آپ ہی خیال کریں گی اور آپ ہی کو پتہ ہوگا کہ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اچھا میں اس کو گھوری ڈالتی ہوں نا ایک, کہ بیٹھ جاؤ یہاں پہ آرام سے, اب اٹھنا نہیں یہاں سے. اس کو پتہ چلتا ہے, کہتا ہے اب آپ مجھے ڈانٹیں گی, میں ویڈیو بناؤں گا, میں سوشل میڈیا پہ آؤں گا. اور وہ پتہ ہے کتنے سال کا لگائیں کہ بچوں کو یہ پتہ لگے کہ سوشل میڈیا کی کتنی پاور ہے. وہ 3 سال کا ہے صرف, اور وہ میری ویڈیوز دیکھتا کہتا ہے انا, وہ مجھے انا بولتا ہے, کہتا انا میں آپ کی ویڈیو بنا کے نا سوشل میڈیا پہ وائرل کروں گا, آپ مجھے ڈانٹیں گی. تو اتنے سے بچے کو یہ اگر پتہ ہو, اور یہ دیکھیں وہ کتنا چلاک بچہ ہے. ہاں وہ میں اس کو یہ سمجھاتی ہوں, وہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتی میری بھابھی, صرف میرے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہے بچے کو. ایون وہ, لیکن آپ نے کبھی یہ فیل کیا کہ یہ برڈن ہے میرے پہ, میں کیوں سنبھالوں؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں فیل کیا. اس کی سب سے زیادہ دوستی جیسے ہی وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں اس کے گھر گئی ہوں یا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ میں کمرے میں انٹر ہوئی ہوں تو فٹافٹ آ کے مجھ سے جو ہے وہ گلے ملتا ہے. وہ کسی سے گلے نہیں ملتا, کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن اس کی میرے ساتھ بہت دوستی ہے. اس کو میں گفٹس بھی کرتی رہتی ہوں اور چیزیں بھی اس کے ساتھ. دیکھیں بچے نا پیار کے ہوتے ہیں, بچوں کا یہ نہیں ہوتا. ددیال والے زیادہ پیار کرتے ہیں تو بچے ان کی طرف چلے جاتے ہیں, ددیال والے نہیں پیار کرتے. اب میں ایک پھپھو ہونے کے ناطے اگر اس بچے کو پیار نہیں دوں گی یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹ زون میں نہیں آؤں گی, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میری بیٹی کو تو منحوس تک کہا گیا, دیکھیں میری نند کی طرف سے, کتنی بری بات. تو یہی باتیں جب میں اپنے ہسبینڈ کو آبویسلی شیئر کرتی تھی تو وہ مجھے کبھی ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. میری جیسی مطلب میں نے مار بھی کھائی, سب کچھ کیا. مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم تو میڈیا میں ہو, ایٹ دی اینڈ اندر ایک عورت ہے. میں نے ایک عرصہ برداشت کیا. میں نے کہا نہیں, نا میڈیا کا بڑا لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میڈیا میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں نا ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہوتا نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے یا وہ کوئی مافوق الفطرت جو ہے وہ قوم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں, لڑکیاں ہیں, ہماری فیلنگز ہیں, ہماری شادی شدہ زندگی ہے. ایک ماہر نفسیات بھی ٹینشن میں آ سکتا ہے, ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک اینکر جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو سکتی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر, یہ دنیا ہے. ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سے نبٹنا کیسے ہے اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پہلا ہاتھ کوئی شوہر اپنی بیوی پر اٹھاتا ہے اس کے بعد آپ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے.
اس کے بعد آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کا ہاتھ اٹھ گیا ایک دفعہ وہ بارہا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، آپ کی تذلیل کرے گا، اسے موقع مل چکا ہے کہ آپ نے آگے سے کوئی جو ہے وہ ریزسٹنس نہیں کی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے تو یہ تھا کہ میری 40 دن کی بچی تھی اور اس وقت مجھے ایک مار پڑی تھی، اس کے بعد سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی نہیں ماروں گا، جو کہ انہوں نے نہیں مارا، بٹ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوتی تھی تو میں ڈر کے کہا کرتی تھی کہ اب آپ مجھے ماریں گے، اب آپ مجھے ماریں گے۔ تو جو ایسی عورتیں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر ان کو میاں جو ہے وہ پہلی دفعہ مار دے، کیا اس پہ کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ وہ اپنا گھر بچا لے، یا اس کو چاہیے کہ وہ ہٹ جائے وہاں سے، یا ایک دفعہ وارن کرے؟ پہلی بات تو یہ مہنور کہ میں اس کی مذمت کرتی ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا، اور اس چیز کی جتنی زیادہ مذمت ہو سکے میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ڈومیسٹک وائلنس پہ میں بہت کام کرتی ہوں، آپ کی بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو ڈومیسٹک وائلنس سے میں نے جو ہے وہ نکالا ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج بھی کروائے ہیں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو جو سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انسانی حقوق کی تنظیمیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، ہم آپ کو جو ہے وہ مکمل سپورٹ فراہم کریں گے۔ یہ میں آن ایئر جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ کسی بھی عورت کو اتنا ہلکا سمجھ لینا اور کسی بھی عورت کو جو ہے وہ میڈیا میں ہوتے ہوئے اس کو جو ہے وہ عام سی چیز سمجھ لینا، یہ کوئی بابا جی کا ویڑا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جو مرضی کرتے رہیں گے۔ خواتین اس وقت جو ہے وہ بڑی با کردار خواتین ہیں، آپ جس طرح جن مشکلوں میں کام کر رہی ہوں گی وہ آپ کو پتہ ہے، اپنا گھر جو ہے وہ اس ڈومیسٹک وائلنس کے بغیر بعد بھی بچا رہی ہیں، اور اس ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے وہ آپ ایگری ہیں، اپنی بچی کی خاطر گھر بسانا چاہ رہی ہیں، تو آپ کے لیے اگر آپشنز ہوں تو آپ تو 1 منٹ میں چھوڑ کے سائٹ پر ہو جائیں۔ بالکل ایسے اگر آپ ایسی ہوں تو فتویٰ تک یہ دلوایا گیا تھا کہ اگر عورت بدتمیزی کرے، آرگیومنٹ کرے، تو اجازت ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ نہیں، بالکل وہاں پہ میں چپ ہو گئی۔ عورت پہ بالکل ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، عورت پہ ہاتھ اٹھانا کہیں نہیں لکھا۔ قرآن پاک میں بارہا سورہ نساء میں یہ ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے اس حد تک ڈرو کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے آنسو نکلتے ہیں اور وہ اللہ سے شکایت کرتی ہیں تمہاری، تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ تم کیا جا کے آگے جو ہے وہ جواب دو گے؟ تم نے ساری زندگی ادھر ہی گزار دینی ہے، ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے گزار دینی ہے؟ نو وے۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کا نگہبان بنایا گیا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ محافظ نہیں ہے، اپنی بیوی کا پروٹیکٹر نہیں ہے، تو اسے شوہر کے لانے کا اختیار بھی نہیں ہے، اسے مرد کے لانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس کا پروٹیکٹر ہو، کسی کی غلط نظر اٹھے تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ ڈھکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے گھر والوں کی زبانوں کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ مرد ہے، یہ شوہر ہے۔